السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو ایک بہت ہی اہم نوٹیفکیشن کے بارے میں ہے جس کا انتظار پنجاب کے ہزاروں اساتذہ کر رہے تھے۔ جی ہاں، بالآخر محکمہ اسکول ایجوکیشن پنجاب کی جانب سے ہارڈ شپ کیٹیگری کے تحت ای ٹرانسفرز اوپن کر دی گئی ہیں اور اس کا سرکاری لیٹر بھی جاری ہو چکا ہے۔ ناظرین، یہ فیصلہ ان اساتذہ کے لیے بڑی خبر جو کافی عرصے سے پریشانی کا شکار تھے، خاص طور پر وہ خواتین اساتذہ جن کی شادی کے بعد ٹرانسفر نہیں ہو سکا، وہ اساتذہ جو میڈیکل مسائل کا شکار ہیں، وہ جو ویڈو، ڈائیورس یا خلا کی وجہ سے مشکل میں ہیں، اور وہ جو ڈیفرنٹلی ایبلڈ ہیں یا سنگل پیرنٹس ہیں، ان سب کے لیے ایک نوٹیفکیشن ایک بڑا ریلیف ہے۔ آج جاری ہونے والا لیٹر واضح طور پر کہتا ہے کہ ہارڈ شپ کیٹیگری کے تحت ای ٹرانسفر باقاعدہ اوپن کر دی گئی ہیں اور اب تمام درخواستیں سس پورٹل کے ذریعے جمع کروائی جائیں گی۔ لیٹر کے مطابق اس سال ہارڈ شپ ٹرانسفرز ایک نئے طریقہ کار کے تحت انجام دی جائیں گی اور اس کے لیے ایک مکمل ٹائم لائن جاری کر دی گئی ہے جو ہر ٹیچر کے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ نوٹیفکیشن کے مطابق درخواستوں کی سبمیشن کی تاریخ ہے 8 دسمبر 2025 سے 20 دسمبر 2025 تک، یعنی آپ کے پاس درخواست دینے کے لیے تقریباً 12 دن ہیں۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے ڈسٹرکٹ ہارڈ شپ کمیٹی کی سفارشات، جس کی تاریخ ہے 22 دسمبر سے لے کر 27 دسمبر 2025 تک۔ اس کے بعد اگر کسی درخواست گزار کو ضلعی سطح پر تسلی نہ ہو تو وہ اپیل کر سکتا ہے GRC یعنی کہ گرائیونس ریڈریسل کمیٹی میں، جس کی تاریخ ہے 29 دسمبر 2025 سے 3 جنوری 2026 تک، اور اگر اپیل زیر غور ہو تو کیس کو فیصلہ ہونے تک روکا جائے گا۔ اس کے بعد فائنل سفارشات جائیں گی ڈپارٹمنٹل ہارڈ شپ کمیٹی کے پاس، جو 5 جنوری سے لے کر 10 جنوری 2026 تک، اور آخر میں اپیل کا آخری مرحلہ ہے 12 جنوری سے 15 جنوری 2026 تک۔ ناظرین، اس ٹائم لائن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اس بار ٹرانسفر کا عمل صرف کھولا نہیں گیا بلکہ ایک مکمل اور مؤثر سسٹم کے تحت مکمل کیا جائے گا تاکہ ہر کیس کو میرٹ پر سنا جائے اور انصاف ہو۔ اس نوٹیفکیشن میں ایک اور اہم بات لکھی گئی ہے کہ اب ہارڈ شپ پر ہونے والی تمام ٹرانسفرز کے آرڈرز QR کوڈ کے ساتھ جاری کیے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اب کاغذی کارروائی کم ہوگی اور مکمل نظام ڈیجیٹلائز ہوگا، جو ایک بہت بڑی پیش رفت ہے۔ ساتھ ہی لیٹر میں تمام CEOs کو یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ اس شیڈیول کو نہ صرف اپنے دفاتر تک بلکہ تمام اسکولوں اور سوشل میڈیا گروپس میں بھی شیئر کیا جائے تاکہ کوئی بھی ٹیچر لا علم نہ رہے۔ یہ بھی واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ یہ فیصلہ ٹرانسفر پالیسی 2025 کے مطابق ہے، خاص طور پر کلاس 10.3 کو فالو کیا جا رہا ہے، جس کے تحت وہ تمام کیٹیگریز شامل ہیں جو ہارڈ شپ میں آتی ہیں۔ اب سوال یہ بنتا ہے کہ کون کون درخواست دے سکتا ہے۔ یہ ٹرانسفرز درج ذیل کیٹیگریز کے لیے کھولی گئی ہیں: ڈائیورسڈ، ویڈو یا خلا لینے والی خواتین، میڈیکل گراؤنڈز، ڈیفرنٹلی ایبلڈ امپلائیز، فیمیل ٹیچرز آفٹر میرج، سنگل پیرنٹ اینڈ ادر ایکسٹریم ہارڈ شپ سچویشن۔ اگر آپ ان میں سے کسی بھی کیٹیگری میں آتے ہیں تو یہ موقع آپ کے لیے انتہائی اہم ہے۔ ناظرین، اس بار نوٹیفکیشن کی ٹون سے لگ رہا ہے کہ محکمہ اس معاملے کو بہت سنجیدہ لے رہا ہے، اور شاید پہلی بار ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ہارڈ شپ واقعی ان لوگوں کے لیے استعمال ہوگی جنہیں اس کی اصل ضرورت ہے۔ اب سب سے آخری اور اہم بات، اگر کوئی ٹیچر مقررہ تاریخوں کے اندر درخواست نہیں دیتا تو بعد میں کسی قسم کی کوئی درخواست قبول نہیں ہوگی، اور یہ بات لیٹر میں واضح طور پر درج ہے۔ اس لیے اگر آپ یا آپ کے کسی ساتھی کا معاملہ ہارڈ شپ میں آتا ہے تو اپنی درخواست وقت پر دینا لازمی ہے۔ آخر میں ناظرین، اگر اس ٹرانسفر پالیسی یا اس نوٹیفکیشن میں کوئی اپڈیٹ آتی ہے، کوئی تاریخ تبدیل ہوتی ہے یا کوئی نیا حکم نامہ جاری ہوتا ہے تو انشاءاللہ وہ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچاؤں گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوسرے اساتذہ تک ضرور شیئر کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسا مستند، بر وقت اور ضروری انفارمیشن ملتی رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ اللہ حافظ۔